سورۃ الفاتحہ ایسی عالی شان، ایسے فیض و برکات والی سورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ شفا من کل داء، کہ تمام بیماریوں کی شفا سورۃ الفاتحہ یعنی ان 7 آیات کے اندر ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، وہ تمام مریض جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا ہے، چاہے وہ کینسر کا مریض ہے، چاہے وہ کینسر کا مریض ہے، چاہے وہ ٹی بی کا مریض ہے، چاہے وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، چاہے وہ رینل فیلئر یعنی کڈنی کا ضائع ہو گئے ہیں، ڈائلسس ہوتا ہے اس کا مریض ہے، اسی طرح تھیلاسیمیا کا مریض ہے، وہ امراض جن کے فی زمانہ ابھی تک علاج بھی کامیاب نہیں ہے، یا آج کے زمانے میں جس طرح ایڈز کا مریض ہے، یعنی وہ امراض جن کو موذی امراض کہا جاتا ہے، ایسا کوئی مرض ہو، باقی کے میں نام نہیں لے رہا کہ سر درد ہے، پیٹ درد ہے، اور کوئی مسئلہ کڈنی میں سٹون ہے، پتے میں سٹون ہے، پتھری ہے، اس کی باتیں نہیں کر رہا، میں بڑی بیماریوں کے نام لے رہا ہوں، چھوٹیوں کے آپ خود سمجھ جاؤ کہ وہ بیماریاں جن کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی لے جاؤ، جی نکار لے جاؤ، اللہ نہ کرو جا کے، یعنی ایسی حالت ہے۔ تو میں ان سے مخاطب ہوں، آپ کے گھر میں ہے، جان پہچان میں ہے، سورۃ فاتحہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور ویسے ہی پڑھیں جیسے فقیر نے یہ بتائی ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جب پڑھ رہے ہو تو پھر تو پڑھنے والا ہو، اللہ سننے والا ہو، دوجا نہ ہو، پھر کون ہو؟ تیسرا ہو، چوتھا ہو، وہ دوسرا برداشت نہیں کرتا، تیسرا چوتھا کہاں سے آ جائے گا؟ پھر دوسرا نہ ہو، دوسرا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی شان کے صدقے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے صدقے اور اس فقیر کی التجا کے صدقے شفا کاملہ عاجلہ زمانے کو دے کے دکھائے گا، مریض کو شفا دے کے دکھائے گا کہ آپ پیروں فقیروں کے پاس گئے ہیں، ملنگوں کے پاس گئے ہیں، عاملوں کے پاس گئے ہیں، نجومیوں کے پاس گئے ہیں، زائچہ بنانے والوں کے پاس گئے ہیں، سب نے کہا دیا یہ مر جانا ہے، اس نے اس کا علاج نہیں ہے، موت ہے، موت ہے، سب نے نا امید کیا ہے۔ میں تجھے امید دلاتا ہوں اللہ کی رحمت کے بھروسے، تو اس فقیر کی بات کو آزما کے دیکھ کہ رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم، اول و آخر نماز بلا درود ابراہیم، اور 313 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے لیے جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو 2-3 باتوں کا اہتمام کرنا ہے، ایک تو ہے کہ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور لباس پاک ہو، اور پھر جو خوشبو آپ کو پسند ہے اس کو بھرپور طریقے سے لگاؤ، یہ نہیں ہے کنجوسوں کی طرح ایسے ایسے کر کے۔ جام صاحب ہنس رہے ہیں، جام صاحب کہتے ہیں میں تو جی وہ تولا لیتا ہوں تو ماشاءاللہ پورے محلے کو بھی لگاتا ہوں، عید پہ پھر بچ جاتی ہے۔ تو بھائی اگر ایسی بات نہ ہو تو تجھے جام کون کہے؟ جام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو رک جاتا ہے۔ تو بھائی تیری خوشبو رک گئی ہے، تیری سخاوت رک گئی ہے، جب تمہاری سخاوت رک جائے گی پھر جہاں پیسہ دیا ہوا وہ پھنس جائے گا۔ تم سخاوت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ جو تم جام ہوئے ہو نا تو انشاءاللہ اس کو گریس دو صدقے خیرات کی، تو پھر دیکھو کہ تمہاری موٹر جب چلے گی بیرنگ اپنا کام کرے گا، اللہ جھولیاں کیسے بھرتا ہے۔ جو مسئلہ لے کے بیٹھے تھے میں نے سمجھا دیا۔ اب کیا کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کتنی بار؟ 313 بار۔ عمل کو تھوڑا سا مزید سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ بیماری 2 طرح سے لگتی ہے۔ بیماری کیسے لگتی ہے؟ 2 طرح سے۔ میں اٹھنے لگا، بے خیالی میں یہ ٹیبل میرے یہاں لگ گئے، ایک تو یہ وجہ ہوگی، یہ میری اپنی خطا ہے، میں نے دیکھا نہ، میری نظر نہ پڑی۔ ایک یہ ہے کہ میں اٹھنے لگا، یہ اس ٹیبل کو لگے، ٹیبل مجھے لگ گئی، تو میری اس چوٹ کا سبب کون بنا؟ یہ بنے۔ اور پہلے والے میں سبب کون تھا؟ میں خود ہی تھا۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اٹھنے لگا تو کسی جن نے ٹیبل کو ہلایا، ٹیبل مجھے لگ گئی، تو وہ ٹیبل مجھے لگی، زخم ہو گیا، میری بیماری کا سبب کون بنا؟ جن بنا۔ تو اللہ والو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں، من الجنات والناس، اس لیے یہ بیان کیا گیا 3 اسباب۔ بسا اوقات بیماری ہماری اپنی غلطی سے لگتی ہے، غلطی سے۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بیان لمبا نہ ہو۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا شاید جمعے کی نماز کے بعد، تو ایک صاحب میرے سامنے کھا رہے تھے تو ساتھ پانی پیے جا رہے تھے، تو میں نے انہیں ٹوکا، میں نے کہا یہ صحت کے اللہ والے اصولوں کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے، اب وہ پانی پیے جا رہے ہیں، اب پانی پی رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ معدے کا جو درجہ حرارت ہے، ٹیمپریچر ہے، وہ ڈاؤن ہو جائے گا، اس کے اندر جو پیپٹک جوس ہوتا ہے جس نے خوراک کو ہضم کرنا ہوتا ہے وہ پتلا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، آپ نے ایک چمچ چینی ڈالی ہے اور 4 گلاس پانی ڈال دیں، میٹھا کیا رہ جائے گا؟ ایسے جو پیپٹک جوس ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈائلوٹ ہو جائے گا، کم اس کی مقدار ہو جائے گی اور خوراک ہماری ہضم نہیں ہوگی، پھر افارا ہوگا، گیس ہوگی، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ موشن لگ جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہیضہ ہو جائے۔ اب یہ ساری جو بھی کچھ ہوتا ہے، ان تمام بیماریوں یا پریشانیوں کی سبب یا وجہ کون بنا؟ خود، کہ میں نے خود بدپریزی کی ہے، میں نے خود بدپریزی۔ دوسری بیماری کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے کھانا باسی دے دیا ہو، کھانے کے اندر کوئی چیز ڈال دی ہو، تو سبب کون بنے گا؟ دوسرا بندہ بن گیا، یعنی انسان بن گیا۔ اور تیسری وجہ جو میں نے ابھی پہلی مثال میں بھی کہی کہ کھانے لگے، تو جب کھانا کھانے لگے تو حضور کی سنت کو بھول گئے، کملی والے کو بھول گئے، بسم اللہ شریف پڑھے بغیر، نبی کے طریقے کے بغیر کھایا، شیطان گندے ہاتھوں کے ساتھ شامل ہو گیا، نجاست اس نے اس کھانے کے اندر ڈال دی، اب کھانا شفا سے کیا بن گیا؟ وبا۔ تو سبب کون بن گیا؟ شیطان، یعنی جن۔ اب سارا مضمون سمجھ آ گیا، اب دوبارہ اپنے موضوع پہ آئیں۔ بیماری جو بھی بیمار ہے، گھر میں ہے، ہسپتال میں ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہمارا فلاں رشتہ دار ہے یا اپنا کوئی قریبی عزیز ہے گھر میں ہے، اس کی بیماری کی ان 3 وجوہات میں کوئی ایک وجہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کا اللہ والو یہ کمال ہے، شفاء من کل داء، تمام بیماریوں سے شفا ہے، ان کی تمام وجوہات سے شفا ہے، چاہے اس کی وجہ میں بیماری کی خود بنا، کوئی انسان بنا یا کوئی جن بنا، اس میں پریشانی نہیں لینی، کوئی الگ سے علاج نہیں، کوئی الگ سے وظیفہ نہیں، کوئی الگ سے عمل نہیں۔ یہی سورۃ فاتحہ تیرا بھی علاج کرے گی، تیرے دشمن کا بھی علاج کرے گی جو انسان کی صورت میں ہے، اور جو جن کی صورت میں ہے اس کا بھی حشر نشر کرے گی، اس کا بھی علاج کرے گی۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا کمال ہے، کوئی الگ سے آپ کو اس کے لیے عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر بیماری طبی ہے اور اس کی وجہ بھی طبی ہے، ذاتی ہے، کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، جس طرح کینسر ہو گیا کسی کو، چھالیاں وہ خود کھاتا رہا، پان وہ خود کھاتا رہا، سگریٹ وہ خود پیتا رہا، شراب وہ خود پیتا رہا، تو بعد میں وہ کہ جی میرے پہ جنات نے فلاں نے جادو کر دیا، بھئی اپنا تو خود کرتا رہا۔ اب ایک آدمی ہے وہ ہماری طرح ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا ہے، 50 سال، 60 سال، 20 سال، 30 سال کا ہے، ایک دم راتوں رات درد ہوا، خون کی الٹی آئی، کوئی ایسی علامت ظاہر ہوئی، آپ لے کے فوراً ہسپتال پہنچے، ٹیسٹ ہوئے، اس میں کیا آ گیا کہ دماغ میں رسولی ہے، یہاں پہ رسولی ہے، یہاں جی کینسر ہے۔ اللہ، یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے یہ جنات کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ کالی نظر کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ میرا 22 سال سے زیادہ تجربہ ہے، بلڈ پریشر کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، شوگر کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہیپاٹائٹس کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کینسر کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ٹی بی کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے 5-6 بیماریوں کے نام لیے ہیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یا ان لوگ اگر یہ لوگ زندہ ہیں ان سے مل کے دیکھ لیں، ان میں وہی لوگ شفا یاب ہوئے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ، ڈاکٹری علاج کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے رہے۔ آپ ان لوگوں کو مل لیں، میرے مشاہدے کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا کہ میں آپ کو حوالہ دوں، میں اپنا حوالہ دے رہا ہوں۔ ہر وہ مریض جس کو کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ٹی بی ہے، رینل فیلئر ہے، گردے ختم ہو گئے ہیں، یا ایسا IBS کا مسئلہ ہے، پخانہ نہیں رکتا، بار بار پخانہ آتا ہے، خونی بواسیر ہے، اس طرح کے مسئلے ہیں، پتھری ہے۔ اب دیکھیں پتھری والے مریض ہیں، ان کی پتھری بنے گی، پتھری دوبارہ ختم ہوگی، وہ آپریشن کروائیں گے، پتھری دوبارہ ہو جائے گی، رسولی کا آپریشن کروائیں گے، دوبارہ ہو جائے گی، کینسر کا آپریشن کروائیں گے، لاکھوں روپیہ لگے گا، 8-10 سال کے بعد وہ دوبارہ ہو جائے گا۔ لیکن جن کو شفائے کاملہ عاجلہ ملی
وہ انہیں ہی ملی جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے علاج بھی کروایا اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کی مدد بھی طلب کی، مدد بھی طلب کی، یعنی وہ اللہ اللہ بھی کرتے رہے آسان الفاظ میں، کہ جنہوں نے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروایا اور ساتھ اسپرچل ٹریٹمنٹ یعنی روحانی علاج بھی کروایا، وہی شفا یاب ہوئے اگر ان کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو سورۃ الفاتحہ اللہ سے ایسی نعمت ہے کہ اگر بیماری جنات کے زیر اثر ہے، شیاطین کے زیر اثر ہے، جادو کی وجہ سے ہے، میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، یا کسی انسان کی غلطی خطا کی وجہ سے ہے، سورۃ فاتحہ یہ نہیں دیکھے گی، وہ تیری بیماری کو دیکھے گی اور اللہ کے امر کو دیکھے گی، تیرے پہ کرم ہو کے رہے گا، شفا ہو کے رہے گی، شفا ہو کے رہے گی۔ اب اس کے اندر ایک اور مزے کی بات میں آپ حضرات کو گوش گزار کر دوں، جب آپ 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے، یعنی آج جمعرات ہے، آج سے آپ نے عمل شروع کر لیا، اگر وہ بیماری طبی بیماری یعنی میڈیکل پرابلم ہے اور اس کی وجہ کوئی بندہ نہیں، آپ خود ہی ہیں، اپنی جو ہے وہ لاپرواہیاں یا اپنی سستیاں اپنی خطائیں ہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، اس کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا، اور اگر وہ بیماری جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے لگی ہے، یا شیاطین کے زیر اثر ہے، جناتی نظر ہے، جنات نے وہ بیماری لگائی ہے، ان کی وجہ بنی ہے، تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں فون کر دیں نا، حضرت صاحب ذرا حساب کر کے بدسو اے مسئلہ کینج ہو گیا، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو حضرت صاحب نے حساب کرنا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ حساب کرو، انشاءاللہ العزیز جب یہ آپ عمل کرو گے، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا میرے لیے دعا کرنا، اگر یہ عمل شروع کیا اور 7ویں دن، کتنے دن؟ 7، یہ 7 دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو مبالغہ یا اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے، یہ میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، وگرنہ پہلے دن، لیکن میں اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ 7 دن کہہ رہا ہوں، آپ 7ویں دن مجھے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو کہ میری نسلوں کو دعائیں دو، تمہارے اوپر اللہ وہ راز کھول دے گا سورۃ فاتحہ کے ذریعے جو کوئی ولی تمہیں نہیں بتا سکتا، کوئی عامل نہیں بتا سکتا، کوئی پیر فقیر نہیں بتا سکتا۔ کیا راز کھلیں گے؟ جب 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو گے، پانی پہ دم کرو گے، اس پانی کو پیو گے، کیا کرو گے؟ پیو گے۔ ابھی آپ پہلا گھونٹ بھرو گے تو آپ کو جس طرح گٹر کی بدبو ہوتی ہے، پخانے کی بدبو ہوتی ہے، تجھے وہ بدبو آئے گی۔ اگر وہ بدبو آتی ہے تو فقیر کا بتایا ہوا یہ کلیہ یاد رکھنا، تو سمجھ جانا کہ میری بیماری کی وجہ جادو ہے، میری بیماری کی وجہ جادو ہے۔ تو پھر علاج کس کا ہوگا؟ جادو۔ پھر شوکت خانم آغا خان کام نہیں آئیں گے، وہ تو خیر ویسے بھی کسی کے نہیں آتے، میں نے نام لیا کیونکہ اسپتال تو ہے نا، وہ تو کسی کے بھی کام نہیں آتے، وہ پیسے والے کے کام آتے ہیں، تو جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر نمانا کام آتا ہے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں، پھر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں حضرت صاحب جہاں تک کرایہ نہیں ہے 500 تھوڑی نال دو ہے، جب تک پیسے ہوتے ہیں تب تک تو ہوائیاں ہی اور ہوتی ہیں، ٹور ہی اور ہوتی ہے، چلنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے، کوئی بتا بھی دے بھائی فلان جگہ پہ چلو جاؤ، یار جاہلوں والے کام ہے، جو جا کے شوکت خانم جا کے علاج کرو، آغا خان لے کر جاؤ، دبئی لے کر جاؤ، فلان جگہ پہ لے کر جاؤ، تو جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں نا، تو کل انشاءاللہ جمعہ ہے، تو جمعے کی نماز جب وہ خطبہ ختم ہوتا ہے تو پھر ایک اعلان ہوتا ہے، چھوٹی سی پرچی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے، تمام نمازیوں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، تو پھر کام کون آتا ہے؟ مولوی۔ تو یہ نمانے بیچارے غریب لوگ جو جمعہ پڑھنے گئے ہوتے ہیں پھر یہی کام آتے ہیں، ایسی خانقاہوں کے اندر ہوتا ہے، تو ہمارا نمبر اللہ نے آخر پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو تمہاری یہ اوقات ہے، دنیا میں تمہیں یوں ذلیل کر کے رکھوں گا، اور پھر قیامت کے دن لوگ تمہارے پہ رش کریں گے، بلکہ شک کریں گے کہ یہ کہیں نبی تو نہیں ہے، دنیا میں تمہیں ایسے ذلیل حقیر کر کے رکھوں گا کہ لوگ اجڑ کہیں گے، جاہل کہیں گے، ڈبا پیر کہیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، اور قیامت کے دن کتنی عزت ہوں گا کہ لوگ رش کریں گے، پہلے شک کریں گے پھر رش کریں گے۔ یا رسول اللہ شک کس بات پہ کریں گے؟ کہ لوگوں کو شک ہوگا کہ یہ نبی آ رہے ہیں، یہ حدیث پاک میں ادھر اشارہ کیا جو اہل علم میں وہ سمجھ گئے، لوگ یہ شک کریں گے کہ یہ نبی آ رہا ہے، نبیوں کی جماعت آ رہی ہے،
تو جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کے غلام ہیں، تو پھر رش کریں گے، پھر رش کریں گے، پھر ان کے بیٹھنے کا اللہ کہتا ہے تمہارے بیٹھنے کا مقام کیا ہوگا؟ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ بیٹھنے کا مقام، یا رسول اللہ بیٹھنے کا مقام کیا ہوگا؟ تو رب کیا فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے، آگے تیرا نبی ہوئے گا، پیچھے تو ہوئے گا۔ آگے کرسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی اور پیچھے وقت کے ولی کی ہوگی، حضور کے غلام کی ہوگی۔ تو اللہ والوں کو تو جو بھی ملنا ہے صلہ، وہ آگے جا کے ادھر کوئی شے نہیں، ایک وہ جسے کہتے ہیں کوئی شے نہیں ہے، ادھر کوئی چیز نہیں ہے، ادھر تو بس ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ والوں تمہارا ایمان بچ جائے اور تمہاری برکت سے ہمارا ایمان بچ جائے، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں کہ کہیں ہماری اس بات پہ گرفت نہ ہو جائے کہ میری امت قبروں پہ جا کے سجدے کرتی رہی، میری امت قبروں پہ جا کے دالیں ڈالتی رہی، میری امت قبرستانوں میں آدھی رات کو جا کے، جو نماز کے لیے اٹھتے ڈرتا تھا، آدھی رات کو قبرستان میں سریاں ڈالتا رہا، تیرے سامنے ہوتا رہا، اور تو خانقاہ میں بیٹھا رہا، تو نے نہ کسی کو سمجھایا، نہ جھنجھوڑا، نہ ڈانٹا، تو کیا کرتا رہا؟ تو اللہ والوں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جی وہ ہماری مانتے نہیں تھے۔ بھائی تیری نہیں مانتے تھے تو ابو جہل میری مانتا تھا، تو کیا میں نے ابو جہل کو دعوت دینا چھوڑ دی تھی؟ میں نے طریقہ نہیں چھوڑا کہ دعوت دینا تیرا کام ہے، ہدایت دینا تیرے رب کا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور عمل کی توفیق دینا اللہ کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ جب سورۃ فاتحہ 313 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں گے، اور 70 دن کا یہ عمل ہے۔ کتنے دن کا؟ 70 دن کا۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی میں بتا دوں، ہمارے ہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بیمار یہ ہیں، وہ جی ان کی جگہ میں پڑھ سکتا ہوں، اس کو موت پڑی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ قومے میں ہے، کون سا بچہ ہے جس کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے اسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی، یا سورۃ اخلاص قل هو اللہ نہیں آتی، تو میں کیوں اجازت دے دوں کہ یہ نہیں پڑھے گا، یہ پڑھے گا، اس کی ماں پڑھے گی، اس کا بیٹا پڑھے گا؟ ہاں بھائی پہلے مریض پڑھے، جب کینسر کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، رینل فیلئر کا مریض ہے، ایڈز کا مریض ہے، دنیا کا لیے تو ویسے ہی بیکار ہے، دنیا تو اس کی ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے، تو وہ مرد لیٹ کے تلاوت بھی نہیں کر سکتا، وہ فارغ ہے، کوئی کام نہیں اسے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، سارے زمانے کو بھی لٹایا ہوا ہے، پریشان کیا ہے، سارے خاندان کو بھی ذلیل کیا ہوا ہے، تو اب پڑھائیاں بھی ہم اس کے لیے کریں؟ تو اللہ والوں ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ کہ جب وہ خود پڑھے گا تو جو اثر اس کا ہوگا ہماری ہواؤں کا نہیں ہوگا، ہماری پھونکوں کا نہیں ہوگا، ہمارے دم کا نہیں ہوگا، جو تکلیف میں وہ ہے، جو اذیت میں وہ ہے، جو درد کینسر کی وجہ سے اسے ہو رہی ہے، جو پریشانی اسے ہے، جو اس کو فکر لاحق ہے، وہ مجھے آپ کو تو نہیں ہے، تو عمل کون کرے گا؟ عامل کرے گا کہ آپ کریں گے؟ مریض کرے گا، اور مریض کے لواحقین بھی کریں تاکہ جتنا گڑ ہوگا اتنا میٹھا زیادہ ہوگا۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل فرض کرو کوئی مریض خاتون ہے، عورت ہے، تو پھر عورتوں کا مسئلہ یہ ہے وہ جی نماز کے دوران جن دنوں میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی اس دوران یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بھائی میں نے قرآن کی تلاوت پہ بیان نہیں کیا، میں نے اعمال پہ بیان کیا، میں نے وظیفے کی بات کی ہے، ورد کی بات کی ہے، روحانی علاج کی بات کی ہے، قرآن کی تلاوت کی بات نہیں، ہاتھ میں قرآن پکڑنے کی بات نہیں کی، تو یہ علاج ہے۔ جب ناپاک ہوتے ہو تو ڈاکٹر کی گولی چھوڑ دیتے ہو یا اللہ کہنا چھوڑ دیتے ہو؟ حالت بیماری میں تو کثرت کے ساتھ اللہ کو پکارو اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو، بات سمجھ آئے؟ تو یہ ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، روحانی علاج کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس کی قرآن کی تلاوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ تاکہ بھائی وہ ایام آئے چھٹی کر دی، نہیں بھائی چھٹی نہیں ہے، پاکی ہے ناپاکی ہے، نماز پڑھنی ہے، عورت نے یا نہیں پڑھنی، یہ وظیفہ شروع کر لیا تو بغیر ناغے کے 70 دن چلے گا۔ 70 دن پڑھنا ہے، 313 بار روزانہ پڑھنا ہے، بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر بار سورۃ فاتحہ کے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور بسم اللہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مکمل، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، دونوں طرح آپ حضرات کو اجازت ہے۔ یعنی
میم کو لام کے ساتھ جوڑے تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کو تلاوت کرنی آتی ہے، آپ حافظ ہیں، آپ کی سانس لمبی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور اگر سانس نہیں ہے، آپ حافظ نہیں ہیں یا اتنی ریاضت نہیں ہے، تو آپ جس طرح معمول میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر ہر بار پڑھیں گے بسم اللہ شریف. اولو ہر 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. مریض ہیں اس پہ دم کریں. اگر کوئی آپ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے، ماں کے لیے، چاچے تائے کے لیے، کسی کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر پہلے اپنے کو دم کریں، پھر اس کو دم کریں، پھر اس کو دم کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دم کریں. کیوں؟ یہ نہ ہو اگر بیماری جناتی ہوئی تو وہ سارا کچھ تیرے پہ منتقل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے اور تو لملیٹ ہو جائے، پھر مجھے بددعائیں دے گا، یہ کیسا وظیفہ دیا، مجھے وظیفہ لڑ گیا ہے. اس لیے پوری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. اگر تم مریض کر رہے وہ اپنے پہ دم کرے، پانی پہ دم کرے، پھر وہی پانی سارا دن تھوڑا 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 کر کے پیتا رہے. کوئی دوائی کھاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ دوائی بھی کھائے، پانی کو بڑھا لے. جتنی باتیں بھی ہوگی 5 6 7. اگلا نمبر، اگلی بات یہ ہے کہ وہ مریض 21 دن اس مریض کو نہلائیں. کتنے دن؟ 21 دن. اب نہلانا بہت آسان ہے. رات کو جو پانی دم کیا ہے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی ایک گلاس نکال لیں. اس ایک گلاس کو 1.5 لیٹر والی بوتل میں ڈال دیں. کتنا ہو جائے گا؟ وہ 1.5 لیٹر ہو جائے گا نا. بھر لیں گے. اللہ والو اتنا حساب آسان بھی نہیں آتا. ابھی میں کہتا کہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کتنے ہوتے ہیں تو پچھوں اڈیاں چوک کے کہنا جی 15 لاکھ تھی گیا. پیسے کا حساب بڑا آتا ہے. یہ میں نے اتنا سا کہا کہ 1.5 لیٹر والی پانی میں ڈالیں گے تو پریشان ہو گئے. بھائی حضرت صاحب نے مسئلہ فیصا غورس پوچھ لیا، اتنا مشکل سوال پوچھ لیا. تو 1.5 لیٹر پانی بن گیا. اب کیا کرنا ہے؟ معمول کے مطابق نہائیں. شیمپو کرنا ہے، صابن لگانا ہے، نہا لیا. اب نہا کے اگر تو گھر کے اندر لان ہے، جگہ کھلی ہے یا گھر کی چھت ہے، اوپر چلے جائیں. کپڑوں سمیت، جو کپڑے پہنے ہیں انہی کے سمیت وہ 1.5 لیٹر والی جو بوتل ہے اس کو پہلے اپنے دائیں کندھے پہ ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں، پھر سر پہ ڈالیں. سارے بدن پہ وہ دم والا پانی پھر جائے گا. اس کو ہم عملیات کی زبان میں کہتے ہیں غسل شفا ہو جائے گا. غسل شفا ہو جائے گا. پینے سے جو جادو کے اثرات جسم کے اندر خلیوں کے اندر تھے وہ جل جائیں گے، اور باہر دھونے سے جو جادو کے اثرات، نظر بد کے اثرات باہر تھے، جتنی بھی نیگیٹو انرجی تیری باڈی کے اندر منتقل تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور یہ ہیلنگ انرجی تیری باڈی کے اندر منتقل ہو جائے گی. اس لیے میں نے سائنسی زبان میں بھی پھر بول دیا تاکہ وہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ بیان سنے تو اسے بھی بات سمجھ آ جائے. تو اب کیا ہوگا؟ اگر تو مریض ہے جادو کا، یعنی اس کے جو کینسر ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوا، تو میں نے کیا کہا کہ جو ہی وہ پہلے دن ہی پانی دم کیا ہوا پیے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو گٹر کی بدبو آئے گی، پیشاب اور پخانے کی بدبو آئے گی. تو پھر میرے سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جادو ہوا ہوا. اور اگر وہ پانی پیتا ہے اور اس کو پانی ایسا لگتا ہے، اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں، 4-5 دن آپ اینٹی بایوٹک لیں، آگمنٹن یا کوئی بھی کلیرسڈ وغیرہ اینٹی بایوٹک آپ نے لی ہو، تو جب آپ پانی پیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ کسیلا، کڑوا. اب بات بھولے گی نہیں، میں نے مثال دے کے آپ کو. اگر آپ کو کالی نظر کھا گئی ہے، آپ کو کالی نظر کھا گئی ہے، حسد کسی کا کھا گیا ہے، تو جو ہی آپ پانی پیئیں گے پانی انتہائی کسیلا کڑوا آپ کے گلے کو سے نیچے، آپ کو حلق سے نیچے لے جانا آپ کو گوارا نہیں ہوگا. تو یہ کس بات کی علامت ہوگی؟ کہ نظر لگی ہے کسی کی حسد کی یا جادو کی. اب یہ نظر جو ہے جنات کی بھی ہو سکتی ہے، نظر انسان کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جادو جو ہے وہ جنات بھی کر سکتے ہیں براہ راست، یا انسان جنات کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے. تو یہ، اور اگر پانی آپ پیتے ہیں اور پانی بالکل معمول کے مطابق آپ کو ویسے ہی لگتا ہے جس طرح آپ عام پی رہے ہیں، روزانہ پیتے ہیں، کوئی یعنی اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، بالکل وہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہوگا کہ نہ جناتی مسئلہ ہے، شیطانی مسئلہ ہے، اور نہ کوئی تویز داغے کا مسئلہ ہے. یہ میری اپنی خطائیں ہیں، یہ میری اپنی خطائیں ہیں، یعنی طبی مسئلہ ہے، کوئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، کوئی ادھر. تو اب کیا ہوگا کہ کسی عامل کے پاس نہیں جانا. اب یکسو ہو کے قرآن پڑھو. قرآن کے اندر شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی اتار دے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے باعث رحمت اور باعث شفا ہے. بلا یزید الظالمین الا خسارا. یہ سب کچھ فقیر کی باتوں کو پرکھنے کے بعد بھی تو کہیں کہ ہوں کسی کو حساب لگوائیے تو اللہ کی وہ پھٹکار تیرے اوپر اترے گی کہ ایک رتی برابر بھی فقیر کے بتائے ہوئے عمل کا اثر اللہ تیرے بدن میں منتقل نہیں ہونے دے گا. اللہ کا جمال جلال میں بدلے گا کہ ہر بات تیرے اوپر کھول دی. تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو نہیں ہے، تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نظر بد نہیں ہے، تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بدنی بیماری ہے، تو بے شرما پھر تو انہیں کے پاس بھاگ رہا، پھر انہیں کے پاس بھاگ رہا. تو پھر اللہ والو شفا ہونی بھی ہوگی کیونکہ یقین ہی نہیں رہ گیا تو پھر ظالموں میں سے ہو گیا. تو ظالموں کے لیے اللہ نے کیا ہے؟ خسارہ. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت اتر دی. پڑھ وظیفے رہے ہیں، پڑھ قرآن رہے ہیں، وہ اترے گی کیا؟ پھٹکار رب کی. تو یقین کامل کے ساتھ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، وہ تمام امراض یا وہ تمام مریض جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، چھوٹے موٹے مرض کی بات نہیں کر رہا، نتھو خیرے کی بات نہیں کر رہا، وہ امراض جن سے جو جان لیوا ہے، اس سے آپ کو احساس ہو کہ اگر بڑی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے تو چھوٹی بیماریوں کا. ابن قیم نے رحمہ اللہ انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، 7 بار اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھیر دو، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. تو میں ان باتوں کی طرح تو آ ہی نہیں رہا، میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کا یقین بن جائے کہ اگر کینسر کا علاج سورۃ فاتحہ سے ممکن ہے، ہیپاٹائٹس کا، رینل فیلئر کا، جگر کا، تو پھر یہ سر درد اور جسم کا درد، گوڈوں کا درد، گٹوں کا درد، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ وقت ضائع نہ ہو، بات لمبی ہوتی جاتی ہے کہ اس کا یہ پڑھو. 313 بار پڑھو گے، اللہ پاک جو من جملہ امراض تیرے بدن میں ہے جن کا تجھے علم بھی نہیں ہے، اللہ ان سے بھی تیرے بدن کو پاک کر دے گا. تو 313 مرتبہ روزانہ اول و 11 بار درود پاک، ہر بار سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا، اور جگہ کا، کپڑوں کا اور خوشبو کا اہتمام کرنا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر بیماری بدنی ہے محض تب بھی تشخیص ہو جائے گی، تشخیص کا طریقہ بھی ساتھ بتایا ہے. اگر جنات کی وجہ سے ہے تو پانی کا ذائقہ کسیلا کڑوا آئے گا. اگر جادو کی وجہ سے ہے، سحر کی وجہ سے ہے تو پانی کا ذائقہ آئے گا بدبودار، یعنی پخانے کی، گٹر کے پانی کی بدبو ہوتی ہے، پیشاب کی بدبو ہوتی ہے، ویسا آئے گا. تو یعنی بیک وقت آپ کی تشخیص بھی ہو جائے گی. اب اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے، جب عمل شروع کریں تب بھی تھوڑی بہت خیرات کریں، عمل کے دوران بھی خیرات کرتے رہیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے، اللہ پاک 70 دن کے بعد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا، 70 دن کا عمل مکمل ہو جائے تو پھر تھوڑا بندے دے پتراں والی خیرات کر دو. پھر چول نہیں مارنی. عامل کہے تو کالا بکرا بھی حاضر ہے، اور فقیر کہہ رہے محض اللہ کے نام پہ دے، تو پھر پھٹیا پرانا 10 کا نوٹ کاٹ کے دینا ہے. اللہ کے نام پہ کتنا ہے؟ 10 روپے. اور عامل کے لیے بکرا. آج اتنا سا بکرا بھی لینے کے لیے جاؤ تو 20,000 سے اوپر ہے. صدقے کا بکرا 20,000 کا نہیں ملتا. تو میں تو ڈر کے مارے بھی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ صدقہ 20,000 کا دینا. کیوں؟ میں ابھی تو کہہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس آتے ہیں وہ تو کرایہ میرے کو تھمنگ دینے. غریب غربا لوگ ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، وہ تو شوکت خانم جائے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ آغا خان جائے، باہر جائے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین غریبوں سے شروع ہوا، غریبوں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ والو، یہ میرے حضور کی حدیث کی عملی شکل بیٹھی ہوئی ہے. روٹی تو تنگ، روٹی پہ تنگ. تو جتنی اللہ نے، اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق عمل کے دوران بھی خیرات کریں، عمل شروع کرنے سے پہلے بھی خیرات کریں، اور جب اللہ شفا دے دے، یعنی عمل مکمل ہو جائے 70 دن کا، پھر خیرات کریں. جب ایک بار 70 دن کا اللہ والو عمل مکمل ہو جائے، پھر 313 بار نہیں پڑھنا، پھر روزانہ 41 بار پڑھتے رہے. کتنے بار؟ 41 بار. پھر نہ جگہ کی قید رہے گی، نہ جگہ کی قید رہے گی، نہ لباس کی قید رہے گی، نہ خوشبو کی قید رہے گی، نہ صدقہ خیرات کی قید رہے گی، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ آپ کو نہ وضو کی قید رہے گی.
سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بستر پہ لیٹ کے چلتے پھرتے، خانقاہ آتے جاتے، دفتر، اسکول، کالج، جہاں مرضی ہیں، لیکن روزانہ 41 بار پڑھتے رہیں. کیوں؟ وہ بیماری دوبارہ نہ آئے، تاکہ آپ کے جسم کے اندر مسلسل ہیلنگ انرجی جاتی رہے. اگر وہ جادو کی وجہ سے ہے تو شیاطین دوبارہ نہ آ جائیں اور جادوگر دوبارہ وار نہ کر دے، اور دوبارہ اگر وہ نظر بد کی، کالی نظر کی وجہ سے ہے تو دوبارہ کوئی آپ کو نظر نہ لگا دے. تو یہ پھر بعد میں کیا کریں گے؟ ایک دفعہ عمل کرنے کے بعد ساری زندگی 41 بار اور اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھنے. یہ عمل ساری زندگی آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہی عمل تیری نہیں، تیری نسلوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا. صرف تیری نہیں، تیری نسلوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا. میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ رات کو رب کا ذکر کر کے جو سوتا ہے، جب رات کو کسی وقت بھی، حدیث پاک اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، رات کو جو رب کا ذکر کر کے سوتا ہے، رات کے کسی پہر بھی اس کی آنکھ کھل جائے، اسی حالت میں جو اللہ سے مانگے گا اللہ عطا کر دے گا. تو جب آپ رات کو 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے سوئیں گے، اللہ سے مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، کرلاتے ہوئے، اپنے باپ کی زندگی، اپنی بیٹی کی زندگی، اپنی ماں کی زندگی، اپنی بیوی کی زندگی، اپنے ہمسائے کی زندگی، پیر ہے تو مریدوں کی خیر مانگ کے سوئے گا، تو اللہ اس کی جھولی خالی رہنے دے گا. اللہ پہلے اس کی جھولی بھرے گا جو مانگ رہا. پھر جب آپ اس عمل سے فارغ ہو جائیں، اللہ شفا دے دے، اب آپ 41 بار پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ 41 بار. پھر میری ایک 10 بستہ عرض ہے، جس کو اللہ شفا دے دے، یا جس کو اللہ یہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، جب بعد میں آپ 41 بار پڑھیں تو پھر اس نیت سے پڑھیں، سب دا پلا سب دی خیر. پھر اس نیت سے پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں گے کہ یا اللہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں کملی والے کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، کملی والے کے روحانی لنگر میں حصہ ڈال رہا ہوں. پھر کملی والا جانے تو 18,000 عالم جانے، وہ رحمت للعالمین ہے. پھر وہ لنگر خود چلائیں. پھر میں نے آگے سے یہ نہیں کہنا میرے ابے کے لیے، میری اماں کے لیے، میرے چاچے تائے کے لیے، مرشد کے لیے، فلاں کے لیے. نہیں بھائی، جب لنگر میں حصہ ڈال دیا تو لنگر کا مالک جاننے، اس کا کام جاننے. پھر مشورے نہیں دینے، پھر مشیر نہیں بننا. تو نیت کیا رکھنی ہے کہ یا اللہ اب جو میں 41 بار پڑھ رہا ہوں، تو نے ان 7 آیات کی برکت سے میری مشکل کو دور کیا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں تو میری نیت یہ ہے کہ سب کا بھلا سب کی خیر. تو اللہ جب یہ روزانہ 41 بار پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کریں گے، ان کی امت کو ہدیہ کریں گے، اللہ تیری 21 نسلوں کو سنوار دے گا. اور 7 نسلوں کی روایت تو مستند ہے، مشاہدہ مستند ہے کہ 7 نسلیں سنور جاتی. اور بعض اولیاء اللہ کا اس بات پہ اعتقاد ہے کہ اللہ 7 نے 21 نسلوں کو سنوار دیتا ہے. اگر رزق ایک نسلوں میں آئے گا تو 21 نسلیں کھائیں گی، 7 نسلیں بیٹھ کے گھر کھائیں گی. اللہ سے دے گا تو 7 نسلوں میں. تجھے کینسر سے آرام آیا، تیری 7 نسلوں میں کسی کو کینسر نہیں ہوگا. کیوں؟ تو نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوا مر رہا ہے. بقیہ زندگی 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال یہ عمل کرتا رہے گا، اللہ کے نبی کے خزانے میں جمع کراتا رہے گا. اور اللہ کا نبی اللہ کے خزانوں میں جمع کرواتا رہے گا. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تو پھر اللہ اس کو ضربیں لگا کے قیامت کے دن تجھے لٹائے گا. پھر تو حیران ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو اتنے اعمال بھی نہیں کیے، یہ اتنا اجر و ثواب، اتنے انعامات، اتنی بڑی جنتیں یہ مجھے کیسے مل گئے؟ میں نے تو اتنے ریاستیں بھی نہیں کی. میں تو محض 41 بار پڑھتا تھا. تو پھر رب بتائے گا تو پڑھتا، باقی بھی پڑھتے تھے، تو بھی پڑھتا تھا. ان کے اور تیرے پڑھنے میں فرق یہ تھا کہ تو پڑھ کے میرے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا تھا. پھر تیرا نبی میرے خزانوں میں جمع کرواتا تھا. جتنی ضربیں نبی لگا سکتا تھا نبی لگاتا تھا، میرا محبوب لگاتا تھا، باقی کسر میں پوری کرتا تھا. پھر اللہ والوں معلوم ہوگا یہ عمل کتنا طاقت والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک اس عمل کو آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اللہ والوں کسی ایک کے ایمان بچانے کا بھی ہم ذریعہ بن جائیں تو ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو تمام حضرات کو ان دونوں اعمال کی اجازت ہے. جس کو آپ جا کر بتائیں اس کو بھی اجازت. اللہ رب العزت جو کہا سنا قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ جو تمام اعمال سورۃ فاتحہ کے میں نے عرض کی ہیں، اللہ ان کے تمام فیض و برکات سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے. بالخصوص سننے والوں کو
جو اس دنوں نے ظاہری طور پہ سنا، جو سوشل میڈیا پہ سنے، تمام حضرات کو اجازت ہے، اللہ رب العزت تمام حضرات کو فیض یاب فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس عمل کی برکت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ ماں باپ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اس عمل کی برکت سے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما، اس محفل پہ صدقے یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو سکھی آئیں ان کو سکھوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو دکھی ہیں وہ دکھ دور عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔